یہ تھی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کتاب کا تعارف لکھیں۔ تعارف مشکات المصابیح۔ یہ تو خود حدیث ایک مقدس فن ہے اور اس کی نسبت ایک ایسی زندہ جاوید شخصیت کی طرف ہے کہ جب تک اس کرہ ارضی پر انسان نامی ایک مخلوق موجود ہے اور اس میں زندگی کا اثر اور شعور اور احسان کا نشو و نما پایا جاتا ہے، اس وقت تک یہ فن اسی تابندگی اور شادابی کے ساتھ باقی رہے گا۔ پھر احادیث میں جیسا کہ معلوم ہے بہت سے مصنفات اور کتابیں ہیں۔ ہر محدث نے اپنے مخصوص نقطہ نظر کے لحاظ سے کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ مثلا امام بخاری حدیث کی روایت کے پہلو بہ پہلو اپنی قوت فکری کا مجتہدانہ مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اجتہاد کے ذریعے کچھ مسائل استنباط کرتے ہیں۔ اس کا مظہر امام بخاری کی کتاب الجامع الصحیح البخاری میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث کے متعدد طرق کو جمع کیا ہے، یعنی ایک حدیث کے جتنی بھی طرق ہیں ان سب کو امام مسلم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کتاب میں جمع کریں۔ امام احمد اپنی مسند میں ایک باب میں جس قدر بھی احادیث مروی ہے ان سب کو جمع فرماتے ہیں۔ اسی طرح بقیہ کتب احادیث کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن مشکات المصابیح احادیث کا ایک ایسا گلدستہ ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ صرف صحاح ستہ بلکہ دیگر بھی معتبر کتب مثلا شعب الایمان، بہقی، مسند رزین وغیرہ کا وافر حصہ مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ پھر دوسری خوبی جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ان احادیث کو جمع کرنے کا التزام نہیں کیا گیا جن کے سمجھنے میں ایک عام قاری کو دشواری ہو، بلکہ بعض لوگ تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ مجموعہ ابتدائی تعارف یا ایک مشغول زندگی کے لیے احادیث نبویہ سے علمی اور عملی تعلق پیدا کرنے کی غرض سے معرض وجود میں لایا گیا۔ چنانچہ آج بھی عربی مدارس میں اس کو صحاح ستہ سے مقدم کر کے پڑھایا جاتا ہے، اور اس کا یہی سبب ہے کہ تعارف کا ابتدائی اور اولین مرحلہ ایک ایسی کتاب کے ذریعے طے پائے کہ جس میں نہ اتنا اتناب ہو کہ جس سے نہ صرف انتہائی درجے کا طالب علم فائدہ اٹھا سکے، اور نہ اتنا ایجاز جس سے عام ذہن مقدر ہو جائے، تھک جائے۔ مشکات المصابیح کا جو کتاب الفتن کا حصہ ہے وہ تو ہر اہل نظر کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی کتاب الفتن کے حوالے سے کچھ کتابیں لکھی ہیں تو غالب گمان یہی ہے کہ انہوں نے مشکات المصابیح کی کتاب الفتن کو سامنے رکھ کر ہی لکھا ہے، اس لیے کہ اس باب میں کثرت کے ساتھ احادیث آثار صحابہ اور تابعین منقول ہے، اور اسی طرح عوامی یعنی عملی زندگی کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ باب نہایت تفصیل کے ساتھ جن کی شب و روز ضرورت پیش آتی ہے مشکات المصابیح میں موجود ہیں۔ مثلا دعا، استغفار، اعتصام بالکتاب و سنہ، اسماء اللہ اور اس قسم کے دوسری ابواب انتہائی تفصیل کے ساتھ مشکات المصابیح میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھیں کہ مشکات المصابیح ایک نہیں بلکہ دو کتابیں ہیں۔ اصل کتاب جو ہے وہ مصابیح السنہ ہے، جس کی تکمیل مشکات المصابیح کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ مصابیح السنہ جن کو امام محی السنہ قامع البدعت ابو محمد حسن بن مسعود الفراء البغوی رحمہ اللہ نے کتب فقہ کے ابواب کی ترتیب پر ایک اہم اور عظیم الشان احادیث کا ذخیرہ جمع کیا تھا، تو مصابیح السنہ کو امام بغوی رحمہ اللہ نے دو فصلوں پر قائم کیا تھا۔
پہلی فصل میں انہوں نے شیخین کی احادیث یعنی بخاری اور مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ احادیث کو نقل کیا ہے، اور دوسری فصل میں دیگر ائمہ اور محدثین مثلا امام ابو داود، امام ترمذی وغیرہ سے جو احادیث مروی ہیں ان کو جمع کیا۔ نیز انہوں نے صرف ان احادیث کو نقل کرنے پر اکتفا نہ کیا تو کتاب کے حوالے دیے اور نہ راوی کا نام ذکر کیا۔ انہوں نے صرف احادیث کو جمع کیا ہے اور نہ کسی کتاب کا حوالہ دیا اور نہ راوی کا ذکر کیا۔ اس لیے پھر ضرورت پیش آئی کہ ان احادیث کی سند بیان کی جائے، تو ان احادیث کی سند کے سلسلے میں مشکات المصابیح کے مصنف نے اس کی تکمیل کی، اور وہ اس طرح کی کہ جو احادیث صاحب مصابیح نے جس کتاب سے اٹھائی تھی اس کتاب کی طرف اس حدیث کی نسبت کر دی اور اس صحابی کی طرف نسبت کر دی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث روایت کی تھی۔ مثلا وہ پوری سند بیان نہیں کرتے، صرف صحابی کا نام لے کر اور آگے حدیث شروع کر دیتے ہیں، اور آخر میں وہ یہ اشارہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب یہ کس کتاب سے لی گئی۔ مثال کے طور پر آخر میں وہ کہتے ہیں رواہ مسلم یا متفق علیہ، رواہ البخاری، رواہ الترمذی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ وہ اس کا بھی التزام کرتے ہیں کہ جو احادیث صحیح ہے تو اس کا بھی التزام کرتے ہیں، جو حسن ہے اس کا بھی التزام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اضافہ مصابیح السنہ میں اور کیا، اور وہ یہ کہ تیسری فصل بھی قائم کر دی، اور اس تیسری فصل میں انہوں نے صحابہ سے اور تابعین سے احادیث کے متعلق جو آثار موجود تھے یا جو موقوف احادیثیں تھیں جن کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہیں تھی ان کا تذکرہ کیا۔ تو اس طرح یہ کتاب مشکات المصابیح 3 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی ان کا ہر باب 3 فصلوں پر مشتمل۔ پہلی فصل میں امام بخاری اور مسلم سے جو احادیث منقول ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، دوسرے باب میں جو باقی دیگر ائمہ سے جیسے امام ابو داود، امام ترمذی وغیرہ، امام دارمی وغیرہ، اور تیسری فصل میں جو آثار اور موقوف احادیثیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس کتاب میں ایک تیسری فصل کا اضافہ کیا، اور اس میں نہ صرف یہ کہ دوسرے ائمہ اور محدثین کے احادیث کو نقل کیا بلکہ خود شیخین یعنی بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا بھی اضافہ فرمایا جنہیں اصل کتاب مصابیح میں امام محی السنہ نے چھوڑ دیا تھا۔ دوسرے آپ نے ہر حدیث کے بعد اس کتاب یا محدث کا حوالہ دیا جن سے وہ حدیث نقل کی گئی تھی۔ 2، تیسری حدیث سے پہلے راوی کا نام ذکر کیا جن سے وہ حدیث روایت کی گئی۔ اس طرح کتاب کی اہمیت زمین سے آسمان پر پہنچ گئی۔ مشکات الشریف جو کہ عظمت اور رفعت حاصل ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت سے یہ معرض وجود میں آئی جب سے اور آج تک عربی مدارس اسلامی درس گاہیں اپنے نصاب درس میں اس کو شامل کرنا ضروری سمجھتی ہے، چنانچہ آج بھی تمام عربی مدارس میں یہ کتاب صحیح ستہ سے مقدم کر کے پڑھائی جاتی ہے۔ اصل کتاب یعنی مصابیح السنہ میں 4434 حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ بعد میں علامہ خطیب تبریزی نے جن احادیث کا اضافہ کیا یعنی صاحب مشکات نے، ان کی تعداد 1511 ہے۔ اس طرح مشکات شریف کی تمام احادیثوں کی تعداد 5945 ہوئی۔ تو یہ کتاب کا تعارف تھا، اور آپ اس کو کتاب کی خصوصیات میں بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ آپ کو یہ علم ہے کہ یہ کتاب ایک نہیں بلکہ 2 ہیں، ایک مصابیح السنہ ہے اور مشکات المصابیح مصابیح السنہ کی تکمیل ہے، اس لیے 2 مصنفین ہیں، ایک صاحب مصابیح السنہ اور دوسرا صاحب مشکات المصابیح۔ تو دونوں کا تعارف کریں گے۔ پہلے ہم صاحب مصابیح السنہ کا تعارف کرتے ہیں۔ صاحب مصابیح کا نام ہے امام محی السنہ
حضرت ابو محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بخشور کے رہنے والے تھے، جو خراسان میں ہرات اور مرت کے درمیان ایک گاؤں ہے۔ اسی بنا پر آپ بغوی کی نسبت سے مشہور ہیں۔ امام محی السنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے ایک جلیل القدر عالم، فقید المثال محدث اور رفیع الشان مفسر تھے۔ فقہ، حدیث اور تفسیر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اسی بنا پر اس وقت کے تمام محدثین و مفسرین اور علماء آپ کو اپنا پیشوا اور امام سمجھتے تھے۔ اس وقت کے مفتی اعظم کے عظیم منصب پر آپ ہی فائز تھے۔ ان علوم کے علاوہ فن قرات میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے اور ایک باکمال اور صاحب فن مجود قاری تسلیم کیے جاتے تھے۔ آپ کے علم اور فضل کے اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود اور اپنے تمام تر دینی اور دنیاوی جاہ و جلال کے باوصف مزاج میں انتہائی درجے کی سادگی، بے تکلفی اور انکساری تھی۔ زہد و تقوی کے اعلیٰ مراتب کے حامل تھے۔ قلب میں خشیت الہی اور خوف آخرت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ عشق نبوی سے زندگی کا ہر گوشہ منور تھا۔ دنیا کے عیش اور راحت سے کوسوں دور رہتے تھے۔ حالانکہ دنیاوی طور پر بھی جاہ و حشمت کا جو مقام آپ کو حاصل تھا، اس کی بنا پر اگر آپ چاہتے تو دنیا کی تمام نعمتیں اور راحتیں آپ کے قدموں میں ہوتی، لیکن زہد اور استغنا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ہمیشہ خشک روٹی کھا کر زندگی کے ایام پورے کیے۔ آپ کے کمال زہد اور استغنا کی اس کیفیت کو دیکھ کر جب شاگردوں نے عرض کیا کہ آپ خشک روٹی کھاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کے قلب اور دماغ اور اعصاب پر ضعف کا غلبہ ہو جائے اور دین اور اسلام کی جو خدمت آپ انجام دے رہے ہیں اس میں عدم قوت اور ضعف کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد آپ نے صرف اتنی تبدیلی کی کہ خشک روٹی روغن زیتون لگا کر کھا لیا کرتے تھے۔ محی السنہ کا عظیم لقب آپ کو براہ راست بارگاہ رسالت سے ملا تھا۔ مورخین اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب آپ اپنی مشہور کتاب شرح السنہ کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو ایک روز خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ دعائیہ جملہ ارشاد فرمایا: جس طرح تم نے میری سنت کو اپنی تصنیف کے ذریعے زندہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے۔ جب ہی سے آپ محی السنہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ کی زندگی کا سب سے مشہور کارنامہ آپ کی مشہور تصنیف مصابیح السنہ ہے، جو مشکات شریف کی بنیاد اور متن ہے۔ آپ نے صحیح ستہ اور دیگر مستند اور معتبر کتابوں سے احادیث کے ذخیرے کو جمع کر کے کتب فقہ کے ابواب پر مرتب فرمایا۔ آپ کی دوسری عظیم تصانیف میں سے ایک تصنیف تفسیر معالم التنزیل ہے، جو قرآن کریم کی تفسیر میں ایک دقیق درجہ رکھتی ہے اور متداول ہے، ہر جگہ سے مل جاتی ہے۔ آپ کی وفات 516 ہجری میں ہوئی۔ نور اللہ مرقدہ۔ صاحب مشکات المصابیح کا تعارف۔ علامہ، آپ کا نام علامہ ولی الدین ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ الخطیب العمری التبریزی۔ آپ کا نام نامی محمد ہے، بعض حضرات نے محمود لکھا ہے، لیکن زیادہ صحیح اور مشہور محمد ہی ہے۔ کنیت ابو عبداللہ اور لقب ولی الدین ہے۔ والد ماجد کا نام عبداللہ ہے، نسباً عمری ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے، اور خطیب تبریزی سے مشہور ہے۔ آپ نے اپنے وقت کے جلیل القدر عالم، بلند پایہ محدث، فصاحت اور بلاغت کے امام، زہد اور تقوی سے متصف اور اعلیٰ اخلاق اور عادات کے حامل تھے۔ اپنے زمانہ کے یکتائے روزگار شیوخ اور اساتذہ سے اکتسابی علم کیا، اور جن بے شمار لائق اور فائق تلامذہ کو اپنے علم اور عرفان سے مستفید کیا، ان میں مبارک شاہ سادی سر فہرست ہے۔ آپ کے علم اور فضل کا سب سے بڑا شاہکار مشکات المصابیح ہے، جو مشکات کے نام سے مشہور ہے اور حدیث کی بنیادی کتاب مانی جاتی ہے۔
آپ کی اس عظیم کتاب کو دنیا اسلام میں انتہائی قبولیت کا مقام حاصل ہے۔ اس کا اندازہ مشکات کے تراجم، شروح اور حواشی کی اس طویل فہرست سے لگایا جا سکتا ہے۔ الکاشف عن حقائق السنہ، شرح مشکات، منہاج المشکات، مرقات شرح مشکات، اسی طرح حاشیہ مشکات، ہدایت الروات اور تخریج المصابیح والمشکات، لمعات الصقیح اور اسی طرح کی دیگر شروحات مشکات شریف کی موجود ہیں، جن میں سب سے مشہور شرح اور معتبر شرح جو دارالافتاء میں انتہائی کام آتی ہے اور مفتیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے جو فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہیں، وہ مرقات شرح مشکات ہے۔ اور خارجی کتب میں بھی آپ نے مرقات کے حوالہ جات پڑھے ہوں گے، تو یہ مرقات اصل میں مشکات شریف کی شرح ہے۔ عربی میں تقریباً 11-12 جلدیں بنتی ہیں۔ تو جن طالبات کو شوق ہو احادیث کی فقہ پہلوؤں پر غور کرنے کا تو وہ اس کو اپنے پاس رکھیں، لیکن عربی میں ہے۔ صاحب مشکات خطیب تبریزی کا سال وفات تحقیق سے معلوم نہیں، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ آپ کی وفات 737 کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ بروز جمعہ ماہ رمضان 737 اس کتاب کی تالیف سے آپ فراغت ہوئے اور اس کتاب پر یہی تاریخ درج ہے، لہذا اتنی بات یقینی ہے کہ آپ کی وفات اس کتاب کی تالیف کے بعد ہی ہوئی ہے، اور اس کتاب کی تالیف 737 میں ہوئی، لہذا اس کے بعد کسی سال آپ کی وفات ہوئی ہوگی۔ بعض حضرات نے اندازے سے 748 بتایا ہے اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 740 میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد آپ لکھے عنوان قائم کریں ائمہ احادیث، یعنی وہ ائمہ احادیث جن کی احادیث کا تذکرہ صاحب مشکات نے اپنی کتاب میں کیا ہے، یا یوں کہے کہ جن سے صاحب مشکات نے احادیث روایت کی ہے اور اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے۔ ان میں سے مشہور یہ ائمہ احادیث ہیں جو جن کی تعداد تقریباً 13 تک پہنچتی ہے۔ نمبر 1 امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نمبر 2 امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نمبر 3 امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نمبر 4 امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نمبر 5 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نمبر 6 امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نمبر 7 امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نمبر 8 امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نمبر 9 امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نمبر 10 امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نمبر 11 امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 12 امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نمبر 13 امام رزین